السلام علیکم، میرا نام برہان الدین ہے۔ آج مجھے ایک ویڈیو سننے کو ملی جو یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی، قومی اسمبلی کی ممبر آسما کے متعلق۔ اس نے کیسا عجیب سا بیان قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر دیا، ایسے ملک میں، ایسی مملکت میں جسے اسلامی مملکت کہا جاتا ہے، جو کلمے کے نام پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر لی گئی۔ تو ہم کیسے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم پر اس طرح کے لوگ حکمران بن کر آ رہے ہیں کہ جنہیں اسلام کے الف بے کا نہیں پتہ۔ کبھی وہ کہہ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے جو تھا وہ اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ کبھی وہ کہہ رہی ہے کہ جب ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں تو اس درود میں ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں رب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اور کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو وہ کہتی ہے ہم یہاں پر آل سے مراد عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ یہ بات کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تھا وہ یہودیوں کے ساتھ جو تھا وہ ایکا کر لیا تھا۔ کبھی وہ کہتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ یہودیوں کے ایک الگ قبلے پر راضی ہے اور ہمارے لیے ایک الگ قبلے پر راضی ہے۔ کبھی وہ کہتی ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہمیں دوستی کر لینی چاہیے۔ تو قرآن مجید کا ریفرنس دینے کی کوشش کر رہی ہے، بتانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ کہتی ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے قرآن کی الف بے بھی نہیں پڑھی ہوئی۔ اگر اس عورت نے قرآن کا تھوڑا سا بھی علم حاصل کیا ہوا ہوتا تو اسے اس بات کا یقیناً شعور ہوتا کہ جو سمت قبلہ کی تبدیلی تھی اس کا تعین کس طریقے سے ہوا تھا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی خوشنودی کے لیے اپنا قبلہ تبدیل کیا تھا؟ کیا اصل صورتحال تھی؟ وہ اس سے بالکل بھی آگاہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس کے متعلق بھی اسے کچھ نہیں پتہ۔ لگاتار صرف وہ بولتی چلی جا رہی ہے، بولتی۔ ایک بات اس نے ایک کام کی بات کی ہے کہ علماء اکرام کا نام اس نے بڑے احترام سے لیا، لیکن جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت داؤ پر لگ رہی ہو، قرآن کا میسیج خراب ہو رہا ہو، وہاں پر علماء اکرام کا نام احترام سے لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بات کرنے کا سٹائل یہ ہے کہ گویا ساری کی ساری جو ہے علم کی شاہکار جو ہے وہ یہی عورت ہے، سارے کا سارا علم اس عورت کے پاس موجود ہے۔ تو ہم کیوں اس طرح کے لوگوں کے جو ہے وہ ہتھے چڑھ چکے ہوئے ہیں؟ مجھے اپنے پاکستان کے مستقبل کی یقین مانے بہت فکر ہو رہی ہے۔ پہلے قانون ناموس رسالت کے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، دوسرا پھر آسیہ جو بچی ہے اسے باہر بھیج دیا گیا اور ابھی تک مانا نہیں جا رہا، جبکہ باہر کے اخبارات جو ہیں اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے اب یہ ایک نیا ایشو کھڑا کر لیا گیا کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، ہمیں اسرائیل کے ساتھ کمٹمنٹ کر لینا چاہیے۔ مطلب کفار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر رویہ کہیں پر لچک والا یا نرمی والا ہوتا تھا، وہ اس وقت ہوتا تھا جب ان کی طرف سے بھی نرمی والا رویے کی توقع ہوتی تھی، اور جب ان کی جانب سے نرمی کے رویے کی توقع نہیں ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً نرمی اختیار نہیں کرتے تھے۔ اس کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہی ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ ہم لوگ یہاں پر مکہ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، ہم یہاں پر موجود ہیں، تو ہم بس مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں تاکہ ہم عمرے کی ادائیگی کر لیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر گئے، پیچھے سے کسی نے افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے موت کی بیعت لی، شہادت کی بیعت لی، یا تو مر جائیں گے یا پھر جو ہے عثمان کا بدلہ لے کر یہاں سے واپس جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات ہمیں کیسے رکھنے چاہیے اس کے لیے ایک باقاعدہ طور پر بات کرنے کی ضرورت ہے، ایک لمبی ویڈیو چاہیے۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے حکمرانوں سے ہمارے تحفظ فرمائے، ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کے پیچھے کوئی سازشیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سازشوں کو جلد از جلد بے نقاب کرے، اور اگر سازشیں نہیں ہیں، لوگ بیوقوف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیوقوف لوگوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔